بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 7واں باب ہے کتاب الزکاة، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بنو ہاشم کون ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور وہ کون کون سے مسائل ہیں جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولا يدفع الى مكاتبه ولا مملوكه ولا مملوك غني وولد غني اذا كان صغيرا ولا يدفع الى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم وقال ابو حنیفہ ومحمد رحمهم الله تعالى اذا دفع الزكاة الى رجل يظنه فقيرا ثم بان انه غني او هاشمي او كافر او دفع في ظلمة الى فقير ثم بان انه ابوه او ابنه فلا اعادة عليه وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى وعليه الاعادة ولو دفع الى شخص ثم علم انه عبده او مكاتبه لم يجوز في قولهم جميعا ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر وإنما يفرق صدقة كل قوم فيهم إلا أن يحتاج أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليه من أهل بلده۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اپنے مکاتب کی طرف اور نہ ہی اپنے غلام کی طرف اور نہ ہی مالدار کے غلام کی طرف اور نہ ہی غنی کے بیٹے کی طرف اگر وہ چھوٹا ہو، اور نہیں دے گا زکوٰۃ بنو ہاشم کو، اور یہ آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں اور آل حارث بن عبد المطلب ہیں، اور ان کے آزاد کردہ غلام کو۔ اور فرمایا طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ دی ایک ایسے شخص کو جس کو گمان یہ تھا کہ وہ فقیر ہے، پھر یہ ظاہر ہوا کہ وہ غنی ہے یا ہاشمی ہے یا کافر ہے، یا اس نے اندھیرے میں زکوٰۃ دی تھی فقیر کو، پھر یہ والی بات ظاہر ہوگی کہ وہ تو اس کا والد ہے یا اس کا بیٹا ہے، تو پھر دوبارہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم نہیں ہے۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لازم ہے دوبارہ ادائیگی۔ اگر ادا کی ایک ایسے شخص کی طرف زکوٰۃ کو، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے، تو پھر زکوٰۃ جائز نہیں ہوگی تمام کے قول میں۔ اور جائز نہیں ہے زکوٰۃ کا دینا ایسے شخص کی طرف جو نصاب کا مالک ہو جس مرضی مال سے ہی کیوں نہ ہو، اور جائز ہے زکوٰۃ کا دینا ایسے شخص کی طرف جو نصاب سے کم کا مالک ہو اگرچہ وہ تندرست ہو، کمائی کر سکتا ہو۔ اور ناپسند ہے زکوٰۃ کو منتقل کرنا ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف، سوائے اس کے نہیں ہر قوم کی زکوٰۃ کو اسی میں ہی تقسیم کیا جائے گا، مگر یہ کہ کوئی ایسا محتاج ہو تو انسان نقل کرے گا اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف یا اپنی قوم کی طرف جو اس شہر والوں سے بھی زیادہ محتاج ہو زکوٰۃ کی طرف۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو یہاں پہ بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ جن مسائل میں زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے مکاتب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مکاتب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آقا کہتا ہے اپنے غلام کو کہ مجھے اتنے پیسے لا دو تو تم آزاد ہو، تو چونکہ اس غلام کی کمائی میں بھی آقا کا حصہ ہوتا ہے تو لہذا آقا اپنے مکاتب غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ویسے نارمل غلام ہو جو مکاتب نہ ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ جو غلام اپنے کسی مال کا مالک نہیں ہوتا، غلام کا مال حقیقت کے اندر اپنے آقا کا ہی مال ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ نہ تو اپنے مکاتب کو زکوٰۃ دے گا، نہ ہی اپنے مملوک یعنی اپنے غلام کو زکوٰۃ دے گا، اور نہ ہی کسی غنی کے غلام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ غنی وہ خود مالدار ہے تو اس کا جو غلام ہے اس غلام کی جو ملکیت میں مال آئے گا وہ غنی کا ہی مال شمار ہوگا، لہذا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں اگر نابالغ بچہ کسی مالدار کا نابالغ بچہ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا مالک بھی اس کا باپ ہی شمار ہوگا۔ یہ فرمایا وولد غنی، اور غنی کے بیٹے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جبکہ وہ صغیر ہو یعنی نابالغ ہو۔ اگلا مسئلہ ولا یدفع الی بنی ہاشم، بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب بنو ہاشم کون ہیں؟ تو یہاں پر آپ یہ تفصیل سمجھ لیں کہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں میں سے جو 4 بیٹے تھے ان کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں یہاں پہ، ان میں ایک عبداللہ ہیں، عباس ہیں، حارث ہیں اور ابو طالب ہیں۔ اب ذرا یہاں سے عبارت میں دیکھیں ذرا، یہ تو ہو گیا نا، حارث ایک ہو گئے، حارث بن عبد المطلب، اور اسی طریقے سے دوسرا اس میں دیکھیں ذرا عباس، 2 یہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو ابو طالب کے 3 بیٹے تھے جن کی آگے نسل چلی ہے وہ کون کون سے تھے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت جعفر تھے اور حضرت عقیل تھے. ان تین کو بھی اب ذرا عبارت دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی بنو ہاشم کی طرف، اور بنو ہاشم کون ہیں؟ آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں اور آل حارث بن عبد المطلب ہیں. اس میں ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عبد المطلب کے ایک بیٹے ہو گئے حارث، دوسرے ان کے بیٹے ہو گئے عباس، دو بیٹے یہ ہو گئے. اور اسی طریقے سے جو ان کے بیٹے تھے ابو طالب، ان کے آگے تین بیٹے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل، ان کی اولاد نسل. تو خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو عبد المطلب کے چار بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے کوئی بھی اگر موجود ہے، زندہ ہے، حیات ہے، تو وہ بنو ہاشم ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں. وَمَوَالِيهِمْ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اور بنو ہاشم کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ طرفین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے زکوٰۃ دی ہے اور اپنی طرف سے مستحق کو سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، وہ مالدار تھا یا وہ ہاشمی تھا یا وہ فقیر تھا. تو آیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ تو طرفین کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. فرمایا طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کو ادا کیا ایک ایسے شخص کی طرف کہ جس کا گمان یہ تھا اس کے بارے میں کہ وہ فقیر ہے، ثم بانا، پھر ظاہر ہو گیا یہ والی بات کہ وہ غنی یعنی مالدار ہے یا ہاشمی ہے یا کافر ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کی تھی اندھیرے میں، اس کی شکل نہیں دیکھی تھی زکوٰۃ لینے والا کون ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو خود اس کا اپنا والد تھا یا اس کا اپنا بیٹا تھا، تو والد اور بیٹے کو تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ بائی مسٹیک ان کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، طرفین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ولو دفع الی شخص اگلا مسئلہ فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ دی ہے جو اس کا مکاتب تھا یا اس کا مملوکہ غلام تھا، پھر بعد میں اس کو پتہ نہیں چلا لیکن اس نے بائی مسٹیک دے دی ہے، بعد میں پتہ چل گیا کہ میں نے تو اپنے غلام کو زکوٰۃ دے دی ہے، تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی سب کے مطابق. وجہ یہ ہے کہ جو اب اس کا اپنا غلام ہے اس کا جو مال ہے حقیقت میں وہ خود اپنا ہی مالک ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہی زکوٰۃ دے دی ہے، تو اپنے آپ کو تو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دیکھیں ذرا، ولو دفع الی شخص، اور اگر زکوٰۃ ادا کی ایسے شخص کی طرف، ثم معلوم، پھر معلوم ہو کہ وہ تو اس کا اپنا غلام ہے، یہ اس کا اپنا مکاتب ہے، تو لم یجوز فی قولہم جمیعا، تو تمام کے تمام حضرات کے قول کے مطابق یہ والی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. ولا یجوز دفع الزکوٰۃ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص نصاب کا مالک ہے، یعنی مثال کے طور پہ اس کے پاس اونٹ ہیں یا اس کے پاس بکریاں ہیں یا اس کے پاس بھیڑیں ہیں یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یعنی کسی قسم کا بھی کوئی نصاب موجود ہے، تو ایسا شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کی ملکیت میں نصاب سے کم مال ہے، یعنی اس کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ ہٹا کٹا اور تندرست ہی کیوں نہ ہو. فرمایا کہ جائز نہیں ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا الی من، ایسے شخص کی طرح یملک نصاباً، جو کسی نصاب کا مالک ہو، میں نہیں یہ مال انکان ہے، جس مرضی مال سے ہو، چاہے وہ بکریوں کا مالک ہے، چاہے وہ اونٹوں کا مالک ہے، چاہے وہ اسی طریقے سے بھینسوں کا مالک ہے یا گائیوں کا مالک ہے، سامان تجارت ہے اس کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی. ویجوز دفعها، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا جائز ہے الی من یملک اقل من ذلک، جو نصاب سے کم کا مالک ہے، یعنی جس کے پاس کوئی ضرورت سے زائد سامان، سونا چاندی وغیرہ تو ہے لیکن اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچتی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، کمائی کرنے پر قادر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُقْتَصِبًا، اگرچہ وہ صحیح ہے، تندرست ہے، مقتصباً کمائی کرنے کے قابل ہے، پھر بھی ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا یہ مکروہ ہے. جو اپنے شہر والے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اپنے شہر کے مستحقین میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں. ہاں البتہ اگر ایسے ہے کہ آپ کے دوسرے شہر کے اندر کوئی رشتہ دار موجود ہیں یا اسی طریقے سے دوسرے شہر کے اندر کوئی اور زیادہ مستحق افراد موجود ہیں جو اس شہر والوں سے زیادہ مستحق ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی آفت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو لوگوں کے گھر بار سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بغیر کسی کراہت کے دوسرے شہر میں زکوٰۃ کو منتقل کیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ مکروہ ہے زکوٰۃ کو منتقل کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، اور ہر قوم کا جو بھی قبیلہ ہے کوشش کریں قبیلہ خاندان سب سے پہلے اسی خاندان اسی قبیلے کے جو مستحق افراد ہیں آپ ان کے اندر زکوٰۃ تقسیم کریں اور ان سے باہر آپ نہ آ جائیں. جب کوئی مجبوری ہے یا کوئی زیادہ مستحق آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ ان سے باہر بھی جا سکتے ہیں.
فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں تفریق کی جائے گی، تقسیم کیا جائے گا صدقۃ کل قوم، ہر قوم کے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فیہم انہی کے مستحق افراد کے درمیان آگے پیچھے نہیں دیا جائے گا، الا مگر یہ کہ کوئی محتاج ہو تو پھر اس صورت میں انسان منتقل کرے گا الی قرابتی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف، یا کوئی ایسی قوم ہے جو شہر والوں سے زیادہ محتاج ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔